السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أولئك الذين كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ایک بار بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا ومولانا محمد محمد الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه۔ محترم حاضرین، علماء، طلباء، معزز مصلیان کرام، آج 25ویں صفر مظفر 1441 ہجری ہے۔ یہی وہ تاریخ ہے جس میں دنیا اہل سنت کے مقتدی پیشوا مجدد اسلام اعلیٰ حضرت مولانا شاہ محمد رضا خان قدس سرہ اپنی آخری حیات گزار کر مالک حقیقی سے جا ملے، اور جس تاریخ میں آپ نے وصال فرمایا وہ 25ویں تاریخ تھی، جمعہ کا دن تھا۔ 2:38 پر آپ مالک حقیقی سے جا ملے۔ آج ان کے وصال کو 101 سال ہو چکے ہیں، اور بالکل یہی تاریخ جو جمعہ کا دن ہے اور 25ویں تاریخ پھر اور کیا ہے۔ یہ ہم سب کی مشترکہ خوشبختی ہے کہ اتنی عظیم اکبری شخصیت کا ذکر جمیل کر رہے ہیں، اور الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کی تاریخی مسجد عزیز المساجد سے آج ہم آپ کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے حوالے سے کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں۔ آپ کی زندگی کو اگر پھیلایا جائے تو ہزاروں صفحات پر آپ کی زندگی محیط ہے، اس کو لکھا جائے تو ہزاروں صفحات پر لکھا جا سکتا ہے، اور علماء کرام نے اس پر کام کیا ہے۔ آپ کی ولادت 10 شوال المکرم 1272 ہجری مطابق 14 جون 1856 عیسوی کو بریلی شریف کے اندر ہوئی۔ عمر کو سال میں اگر جوڑا جائے تو 66 سال بنتے ہیں، اور قمری اعتبار سے 67 سال بن جائیں گے یا 68 سال۔ اتنے کم عمر میں اتنا بڑا کارنامہ، 66 سال یا 68 سال کوئی بہت زیادہ لمبی عمر نہیں ہوتی ہے، ایک اوسط عمر ہے، انسان اس میں جیتا ہے، لیکن اتنے قلیل مدت میں امام اہل سنت نے ایسے البت نقوش چھوڑے اور پوری دنیا کو علم و حکمت کے جس راستے پر ڈالا اس کی نظیر کئی صدیوں میں نظر نہیں آتی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شخصیت کی تعمیر میں، ان کی فکر کی تعمیر میں، شخصیت سازی میں جن عناصر نے اہم کردار ادا کیا اس کو سمجھنا ضروری ہے، کہ کوئی شخصیت بیک وقت خود عظیم نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ایک پس منظر ہوتا ہے جس کے بعد اس کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت نے اتنا بڑا عظیم کارنامہ انجام دیا تو ایسا نہیں کہ وہ اچانک اٹھے اور انفس و آفاق پر چھا گئے، بلکہ آپ 200 سال پہلے کی تاریخ پڑھیے۔ ان کے جو جدہ اعلیٰ تھے وہ بہت بڑے
حاکم تھے اپنے زمانے میں روہل کھنڈ کے، اور ان کے جو مورث اعلیٰ تھے ان کو 6000 محل لاہور کے اندر اس وقت کے بادشاہ نے دیا تھا۔ پھر آپ کا خاندان افغانستان سے، جو افغانستان میں ایک جگہ ہے پرہیج، وہاں سے وہ قبیلہ لاہور آیا، اور لاہور سے دہلی، اور دہلی سے پھر روہل کھنڈ کے اندر منتقل ہو گیا۔ آپ کے جو پردادا تھے حافظ کاظم علی خان، وہاں سے علمی روایت کی شروعات ہوتی ہے، اور اس سے پہلے سب شمشیر و شنان والے تھے، لڑنے والے تھے، اور بڑے بڑے فوجی عہدے پر فائز تھے، جن کو جنرل بنایا گیا تھا، کسی کمانڈر بنایا گیا تھا۔ حافظ کاظم علی خان کے جو صاحبزادے تھے مولانا مفتی رضا علی خان، یہ اپنے دور کے بہت بڑے متبحر عالم تھے، فقیہ تھے، روہل کھنڈ کے سب سے بڑے مفتی جانے جاتے تھے۔ ان کا علمی سرمایہ، ان کی پوری وراثت اعلیٰ حضرت تک منتقل ہوئی۔ پھر ان کے والد گرامی حضرت مولانا نقی علی خان، جن کی ولادت 1246 ہجری میں ہوئی، وہ خود اپنے وقت کے اتنے بڑے امام تھے کہ ان کو امام المتکلمین کہا گیا۔ وہ سند المتکلمین تھے، حدیث، فقہ، تفسیر، ادب، معقولات، منقولات پر عبور رکھتے تھے، جامع تھے، اور خود ان کو جو تعلیم ملی تھی وہ خود تعلیم اعلیٰ حضرت کے جد گرامی نے دی۔ تو آباء و اجداد کی علمی وراثت مکمل طور پر اعلیٰ حضرت تک پہنچی، اور آپ نے ان کے علمی میراث سے استفادہ کیا۔ کتابیں ڈھونڈنے کے لیے بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ ساری چیزیں دستیاب تھیں۔ تو ایک علمی بیک گراؤنڈ پہلے سے کریٹ ہو چکا تھا، اور پھر اعلیٰ حضرت کو صرف کام کرنا تھا، تو آپ نے کام انجام دیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کام کو مختلف جہات کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے۔ آپ کی شخصیت کسی ایک جہت میں محدود نہیں، بلکہ دیکھنے والوں نے جس نگاہ سے دیکھا ہے آپ کو اس میں عبقری اور ممتاز پایا ہے۔ اعلیٰ حضرت بہت بڑے فقیہ کی حیثیت سے بھی نظر آتے ہیں۔ ہندوستان میں کئی صدیوں کی تاریخ میں ان جیسا فقیہ نظر نہیں آتا، اس لیے آپ کو فقیہ اسلام کہا جاتا ہے۔ فقہ کے موضوع پر اعلیٰ حضرت نے جو کام کر دیا ہے، اور جو فقہی انسائکلوپیڈیا تیار کیا، جس نوعیت کا تیار ہوا، کئی صدیوں میں اس کی نظیر نہیں ملتی، اور 12 جلدوں میں ان کی فتاوی رضویہ اور 20 جلدوں میں چل رہی ہے اضافے کے ساتھ۔ اس کو آپ مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں آپ۔ مختلف علوم و فنون پر اعلیٰ حضرت نے جو کام کیا، وہ خود تحقیق کے لائق ہیں، اور ان پر محققین نے تحقیقی کارنامے انجام دیے ہیں۔ ایک ایک سبجیکٹ کو لے کر لوگوں نے پی ایچ ڈی کی سند حاصل کی۔ کسی نے اعلیٰ حضرت کی فن شاعری کو اجاگر کیا، اس میں تحقیقی مقالہ لکھا، کسی نے آپ کی فقہیات کو اجاگر کیا، کسی نے آپ کے علم فلکیات پر لکھا، حید پہ لکھا۔ اور ایک خاص بات جو اعلیٰ حضرت کی شخصیت میں نظر آتی ہے کہ آپ جدید اور قدیم دونوں علوم کے جامع تھے، یعنی کوئی ایسا علم نظر نہیں آتا جو ان کے عہد میں رائج رہا ہو مگر اس کا علم اعلیٰ حضرت کو نہ ہو۔ علوم قدیمہ اور علوم جدیدہ دونوں کے سنگم کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ ایک عرب شاعر لکھتے ہیں، غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، لیس علی اللہ مستنکر ان یجمع العالم فی واحد۔ اللہ تعالیٰ پر محال نہیں کہ پورے عالم کو ایک شخصیت کے اندر جمع کر دے۔ اگر ایسی عالمگیر شخصیت کو دیکھنا ہو تو آپ اعلیٰ حضرت دیکھیں، آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ بہت بڑے سائنٹسٹ کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ صرف آپ فقیہ، محدث، مفسر اور عالم دین ہی نہیں بلکہ دین اور دنیا کے جتنے مسائل اور علوم ہو سکتے ہیں ان سب پر اعلیٰ حضرت کی نظر حاوی نظر آتی ہے۔ آپ بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، آپ کے عہد میں بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے تھے۔ البرٹ آئنسٹائن کا زمانہ تھا، ایف پوٹا کا زمانہ تھا۔ امریکی منجمین نے جو پیشن گوئیاں کی تھی اعلیٰ حضرت نے اس کا رد کیا، اس پر کتابیں لکھی۔ صرف علم ریاضی کے اوپر اعلیٰ حضرت کی 72 تصانیف موجود ہیں۔ 72 رسائل آپ نے صرف علم ریاضی پر لکھی، میتھمیٹکس پر۔
اعلیٰ حضرت نے آپٹیکل سائنس پر کتابیں لکھی، علم بصریات پر، اعلیٰ حضرت نے حرکیات پر، میکانیات پر کتابیں لکھی، اور ایٹم جس کا تصور بعد میں آیا ہے اس جزء الہی کا جزہ کو اس زمانے میں اعلیٰ حضرت نے باطل کر دیا تھا۔ اور جبکہ سائنٹسٹوں کا کہنا تھا، پہلے کہا جاتا تھا کہ جزء الہی کا جزہ ثابت، اعلیٰ حضرت نے اس کو مزقناہم کل ممزق سے مکمل طور پر اس نظریے کا بطلان ثابت کر دیا ایٹم کے نظریے۔ یعنی جس بھی مسئلے کی طرف آپ نے قدم بڑھایا اس مسئلے کی ایسی تنقید فرمائی پھر اس کے اندر کوئی شک و شبہ باقی نہ رہا۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے جو وائس چانسلر تھے اس زمانے میں ڈاکٹر ضیاء الدین، جرمنی سے انہوں نے ریاضی کے اندر پی ایچ ڈی کی تھی، اور اس زمانے میں ریاضی کے بہت بڑے سائنٹسٹ اور استاد مانے جاتے تھے۔ ان کو ایک مسئلے میں بڑا خلجان ہوا، اور وہ مسئلہ ہندوستان کے بہت سے ریاضی دانوں سے انہوں نے اس کا ذکر کیا، لیکن کسی نے تشفی بخش جواب نہیں دیا۔ وہ اس مسئلے کے حل کی تلاش کے لیے جرمنی جانا چاہتے تھے۔ اسی زمانے میں خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا سید سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ علیہ مسلم یونیورسٹی میں درس و تدریس پر معمور تھے۔ انہوں نے کہا اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اتنی دور جانا چاہتے ہیں، ذرا ہندوستان ہی میں ایسے ایک عالم دین موجود ہیں جو اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، آپ ان سے ملاقات کریں۔ بولے میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھ لیا ہے، تو کیا کوئی مولانا اس کا جواب دے سکے گا؟ وہ ان کا دل ادھر جب نہیں رہا تھا کہ کسی مولوی سے جا کے ملاقات کریں، لیکن بار بار اصرار کیا آپ نے کہ ایک مرتبہ ملاقات تو کر لیں، آپ کے پاس گاڑی بھی موجود ہے، ملاقات کر سکتے ہیں۔ بالآخر وہ کسی طرح سے تیار ہو گئے اور جا کر اعلیٰ حضرت سے انہوں نے ملاقات کی۔ اس وقت شاید عصر کی اذان ہو چکی تھی، اعلیٰ حضرت وضو کے لیے تیار تھے، اسی درمیان ڈاکٹر صاحب پہنچے وہاں۔ آپ نے فرمایا بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا حضور اطمینان سے جب آپ فارغ ہو جائیں گے تو بتاؤں گا۔ نہیں بتائیے آخر ہے کیا؟ اسراف فرمایا نے انہوں نے وہیں پہ ذکر فرما دیا، اس مسئلے کو اعلیٰ حضرت نے وہیں کھڑے کھڑے بتا دیا، اور اس انداز میں بتایا کہ بالکل حیرت زدہ اور دنگ رہ گئے، گویا کہ اعلیٰ حضرت برسوں سے اسی پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، پھر کئی مثالوں سے اس کو حصی مثالوں سے ثابت کر کے بتایا۔ تو انہوں نے کہا میں نے علم لدنی کے بارے میں کتابوں میں پڑھا تھا کہ علم لدنی بھی کوئی علم ہوتا ہے، لیکن آج میں اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں کہ علم لدنی ہے۔ یہ حالات حضرت کی شخصیت۔ عرب و عجم کے علماء نے ان سے استفادہ کیا۔ حافظ مکتبہ حرم سید اسماعیل مکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اعلیٰ حضرت کے بارے میں، لو رآہ، ان کے فتاویٰ کے بارے میں لکھتے ہیں، لو رآہ ابو حنیفۃ النعمان لأقرت عینیہ ولجعل مؤلفها من جملۃ الاصحاب۔ اگر ان فتاویٰ کو امام اعظم ابو حنیفہ دیکھ لیتے تو ضرور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی اور ان فتاویٰ کے مؤلف کو اپنے زمرہ تلامذہ میں شامل فرما لیتے۔ یہ آپ کا علم مقام ہے امام اہل سنت۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی سے جو چیزیں ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں وہ یہ ہے ٹائم مینجمنٹ۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی کو منضبط کیا، اپنی زندگی کو بالکل منظم کیا۔ آپ کا کوئی بھی کام بدنصبی کا شکار نظر نہیں آتا۔ سب سے بڑا پیغام جو خاموش پیغام ان کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے وہ ٹائم مینجمنٹ کا ملتا ہے، اور جب تک ٹائم مینجمنٹ نہ ہو لائف مینجمنٹ نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی انسان اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر لائف مینجمنٹ تک پہنچنا ہے تو اسے ٹائم مینجمنٹ کرنا ہوگا۔ بغیر وقت کو منضبط کیے ہوئے، وقت کی پابندی کے انسان کی زندگی منظم اور کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہی سبق اعلیٰ حضرت نے دیا ہے۔ ماہرین نے شمار کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی زندگی کو اگر ان کی تصانیف کے آئینے میں پرکھا جائے تو دیکھا جاتا ہے ہر 5 یا 6 گھنٹے پر ایک رسالہ اعلیٰ حضرت دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں قوم کو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ پوری اکیڈمی کا کام،
پورے جماعت کا کام تنہا اعلیٰ حضرت انجام دے رہے ہیں، جس کام کو ایک جماعت کرتی۔ اصل میں اعلیٰ حضرت نے ٹائم کو منظم کیا اور جو ضروری کام تھا اس کو پہلے کیا۔ آج ہم ٹائم کو بہت زیادہ ضائع کر رہے ہیں، وقت کا بہت زیادہ ضیاع ہو رہا ہے۔ اگر وہ وقت دیکھیے سقوط ہند کا وقت ہے، پورے ہندوستان میں ایک اضطرابی کیفیت ہے، ملک پر انگریزوں کا تسلط ہو چکا ہے، ایسے وقت میں علامات پیدا ہو رہے ہیں، اور آپ کو جو وقت ملا وہ کافی انتشار کا وقت ملا، انتشار فکری، ذہنی، سیاسی، تمدنی، معاشی۔ مسلمانوں کا 750 سالہ حکومت کا خورشید اقبال غروب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایسے وقت میں اعلیٰ حضرت نے کس طریقے سے جمعی اجتماعیت کے ساتھ اور کس طرح سے انہماک کے ساتھ اس کام کو انجام دیا۔ دوسری چیز جو ہمیں نظر آتی ہے اعلیٰ حضرت کی شخصیت میں، وہ ٹیم ورک۔ اعلیٰ حضرت نے کاموں کو ٹیم ورک کے ذریعے سے کیا ہے اور اپنے ارد گرد دانشوروں کی ایک اچھی ٹیم اکٹھا کر لی تھی اور اس میں بڑی کامیابی مل گئی تھی۔ اگر آپ دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی کو دیکھیں تو آپ نے جب فقہ حنفی کی تدوین کا کام انجام دیا تو آپ کے ارد گرد بڑے بڑے دانشوروں کی، فقہا، محدثین کی ٹیم تھی، اور اس ٹیم کے ذریعے سے آپ نے ہزاروں ناپید مسائل کو حل فرمایا۔ اور اگر اس کا آپ ایک سرسری جائزہ لینا چاہیں تو آپ اعلیٰ حضرت کی زندگی میں دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے گرد و پیش دانشوروں کی، علماء کی ایک ٹیم جمع کی تھی۔ کسی کو مناظرہ پہ لگایا، کسی کو رد و ابطال پر لگایا، اور کسی کو دعوت و تبلیغ پر لگا دیا۔ ان کے خلفاء میں مبلغ اسلام علامہ عبدالعظیم صدیقی مرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو آپ نے اسی میدان میں معمول فرمایا، کسی کو تصنیف و تعریف میں معمول کر دیا، کسی کو نشر و اشاعت میں معمول فرما دیا۔ تو یہ سب ٹیم ورک کے ذریعے سے جو کام صدیوں میں ہونا ہوتا ہے وہ سالوں میں ہو سکتا ہے۔ تو صدیوں کا کام سالوں میں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ وہ ٹیم ورک کے ذریعے سے ہوتا ہے، اجتماعیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج اگر ہماری جماعت میں، ہماری صفوں میں یہ نظم پیدا ہو جائے، یہ اجتماعیت پیدا ہو جائے تو صدیوں کا کام ہم سالوں میں بھی کر سکتے ہیں، اور یہ ہمیں اعلیٰ حضرت کی زندگی سے درس ملتا ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک اکبرش ان کو پڑھنا چاہیے، اور ہر اعتبار سے ان کی زندگی ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے۔ احتیاط فی الدین، تقوی، طہارت، ہر چیز کے معاملے میں اعلیٰ حضرت کی ذات بے مثال ہے۔ احتیاط کا معاملہ اس پہ بے شمار مثالیں ہیں۔ آخری عمر کا واقعہ ہے، لوگ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، طاقت نہیں رکھ پاتے روزہ رکھنے کی، تو فقہا نے حکم دیا، خود قرآن اسلام کا حکم ہے کہ وہ روزہ توڑ کر فدیہ ادا کر سکتے ہیں اگر وہ روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اعلیٰ حضرت کی نقاہت بڑھ گئی اور آپ روزہ رکھنے کی قدرت یہاں نہیں رکھ سکتے بریلی شریف کے اندر، تو آپ نے معلوم کرایا کوہ بھوالی، جو وہاں ٹھنڈک ہوتی تھی، نینی تال، تو فرمایا مجھے وہاں جانا چاہیے، وہاں ٹھنڈک ہے، گرمی کم ہے، میں وہاں جا کے روزہ رکھ سکتا ہوں۔ آپ نے وہاں کا سفر فرمایا اور 29 دن 30 دن وہاں آپ نے مستقل قیام فرمایا اور پورے روزے مکمل کیے۔ یہ آپ کی استقامت فی الدین ہے، یہ آپ کا تقویٰ ہے۔ بہت ساری چیزیں ہمیں ان سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی کو آپ پڑھیے،